بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے بھائی بزرگوں دوستوں ماں بہنوں، اللہ پاک نے اس انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ پاک اس انسان کو بہت محبوب رکھتے ہیں. چنانچہ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب ہو، اور یہ دنیا میں بھی چین سکون اور راحت کی زندگی گزارنے والا ہو، اپنے اللہ سے تعلق رکھنے والا ہو، اور آخرت میں بھی اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اور اللہ کی رضا اس کو میسر آ جائے. چنانچہ اللہ پاک نے اس انسان کو تاکہ یہ نیک راہ پر چلے اور ایمان اور یقین کی دولت کے ساتھ اپنے اللہ کو راضی کرنے والا ہو، اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا. انبیاء علیہ السلام کے سلسلوں کے ساتھ بالخصوص آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اس دنیا میں بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے ختم نبوت کو ختم فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبی لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. چنانچہ اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو چیزیں انسان کے لیے ضروری تھی اس کی کامیابی کے لیے وہ سب بتا دی، اور جن چیزوں کے ذریعے سے وہ ناکام ہو سکتا تھا اللہ پاک نے ان سے بھی اس کو آگاہ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ یہ انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے. چنانچہ اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کئی صفات دنیا میں اتاری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان صفات کو عطا کیا. انہی صفات میں سے ایک صفت اللہ پاک نے جو انسانوں کو سکھائی، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت تھی، وہ تھی کون سی صفت؟ عاجزی کی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ پاک اسے سربلندی عطا فرماتے ہیں. یعنی جو اللہ کے لیے جھک جانا سیکھ جاتا ہے، جو اللہ پاک کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، جو اللہ پاک کے لیے اپنے آپ کو گرا دیتا ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں اب ہم اسے اٹھائیں گے، اب ہم اسے عزتیں دیں گے، اور اب ہم اسے بلندی عطا کریں گے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حیات مبارکہ میں ایسے کئی واقعات آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں عظیم عاجزی کا نمونہ پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بات کرنا، گفتگو فرمانا، حتیٰ کہ فرمائے کہ جب آپ چلا کرتے تھے تو ایسے چلا کرتے تھے کہ جیسے ایک شخص
پہاڑ کی طرف سے نیچے اتر رہا ہو، ایسے جھکاؤ سے آپ چلا کرتے تھے. آپ کی چال، آپ کے چلنے میں عاجزی. آپ جب بات فرمایا کرتے تھے تو فرمایا کرتے کہ اتنے آرام سے اور آہستہ بات فرمایا کرتے تھے کہ سننے والا وہ گن سکتا تھا کہ کتنے الفاظ بول دیے. یہ عاجزی تھی. ایک بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور چونکہ وہ بدو جو ہے وہ گاؤں وغیرہ کے رہنے والے ہوتے ہیں تو بیچارہ بے ادب سا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر فرمانے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں چادر ڈال دی اور بل دے دیے، اور فرمایا، بیت المال پڑا ہوا تھا، کہ اے محمد، نعوذ باللہ منہا، ایک بے ادبی کا مظاہرہ کیا. ایک تو محتاج، دوسرا بے ادبی کی. کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال نہ تو آپ کا ہے نہ آپ کے باپ کا ہے، مجھے بھی اس میں سے دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس کو سزا دلواتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس کو کوڑے لگواتے. صحابہ انتہائی جلال میں آ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی اختیار کی، درگزر فرمایا، معاف تو معاف فرمایا. پھر آگے فرمایا کہ اسے اونٹ بھر کر دے دو. نہ صرف اس کو معاف کیا، نہ صرف عاجزی اختیار کی، بلکہ اس کو پر احسان کیا کہ اسے اونٹ بھر کر کے دے دو. تو اس کو پورا اونٹ بھر کے بیت المال سے دے دیا گیا. وہ اپنے قبیلے میں گیا اور کہنے لگا، لوگوں، آج میں ایسے شخص سے مل کر آ رہا ہوں جو برائی کا بدلہ احسان سے دیتا ہے، جو برائی کا بدلہ احسان سے دیتا ہے، جو معاف کرتا ہے، جو عاجزی اختیار کرتا ہے. میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، تم بھی کلمہ پڑھ لو. یہ کس کی عاجزی ہے؟ یہ اس شخصیت کی عاجزی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، جس کی وجہ سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر میں نے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ فرمانا ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہ فرماتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات، اور عاجزی کتنی کہ جو آپ پر ظلم کر رہا ہے اس کو معاف کر دیا، بلکہ اس کو معاف کرنے کے ساتھ احسان فرما دیا، اور عاجزی اختیار فرماتے اور اپنے آپ کو جھکا کر رکھتے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے حق پر ہوتے ہوئے بھی اپنا حق چھوڑ دیا اس وجہ سے کہ آگے جھگڑا ہوگا تو میں اپنا حق چھوڑتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جنت کے بیچ کے محل کی ضمانت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتا ہوں. حدیث کا مفہوم. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماؤں بہنوں، ہمیں بھی یہ صفات اپنے اندر لانی ہے. اور یہ صفات کیسے منتقل ہوئی؟ صحابہ نے اس کو اندر لیا اپنے. تو پھر اللہ پاک نے کیا؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ پاک اسے بلندی دیتے ہیں. تو صحابہ نے بھی عاجزی اختیار کی تو اللہ پاک نے صحابہ کو بھی سربلند فرما دیا. چنانچہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے اور آپ خلیفۃ المسلمین بن چکے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چھوٹی چھوٹی بچیاں آئیں، 2، اور کہنے لگی کہ آپ امیر المومنین بنے ہیں. فرمانے لگے ہاں. تو کہنے لگی چلے اب ہمارے ساتھ پھر گھر چلیں. فرمایا تمہارا گھر کہاں ہے اور تم کون ہو؟ کہنے لگی ہم فلاں اس جگہ آگے رہتے ہیں اور ہماری 4 بہنیں اور بھی ہیں، وہ بڑی ہیں، تو ہم چھوٹی بہنیں آئی ہیں. ہمارے گھر میں کوئی کام کاج کرنے والا نہیں، دودھ دھونے والا نہیں، یعنی کہ دودھ نکالنے والا نہیں. ہماری 12 یا 13 بکریاں ہیں. پہلے جو خلیفہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روزانہ آ کر ہمارے بکریوں کو دودھ نکال کر ہمیں دیا کرتے تھے. اس وقت وہ خلیفۃ المسلمین تھے. اب آج ہی دیکھیں، اور آ کر وہ دودھ نکالتے تھے اور جو دودھ ہم پی لیا کرتے تھے
اس کے بعد جو بچ جاتا تھا وہ ہم بیچ دیا کرتے تھے بازار میں. چنانچہ اب وہ نہیں رہے تو پتہ چلا کہ آپ اب خلیفۃ المسلمین بن گئے ہیں، لہٰذا اب آپ ہمارے ساتھ چلیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ جانے لگے اور وہ بچیاں آگے جا رہی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے روتے جا رہے تھے. ایک صحابی نے دیکھا، فرمایا عمر کہاں جاتے ہیں اور کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اللہ ابو بکر کے حال پر رحم فرمائے، ابو بکر مجھے بڑی مشکل میں پھنسا گئے. اتنی اعلیٰ عاجزی اور اتنی اعلیٰ مثال میں نے کہیں نہیں دیکھی جو ابو بکر نے قائم کر دی. یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کے ساتھ عاجزی تھی. یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کے ساتھ عاجزی تھی. جو عاجزی اللہ پاک نے اختیار کروائی، یہ انسان کو اللہ پاک نے سربلندی دیتے ہیں. چنانچہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پتہ چلا کہ بھئی وہ آگے کہیں جاتے ہیں. ایک عورت تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ایک عورت ہے اور ایک عورت جو ہے وہ جاتی ہے، وہ بیچاری نابینا ہے اور بوڑھی بھی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. عمر جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے. عشرہ مبشرہ میں سے خلیفہ دوم، اور جس وقت آپ خلیفہ تھے تو روحانی اعتبار سے بھی اور مملکت کے اعتبار سے بھی دنیا کی سب سے بڑی شخصیت. لیکن کیا ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی کی خدمت کر دیں، عاجزی اختیار کر رہے ہیں، اپنے نفس کا تزکیہ کر رہے ہیں. پوچھا، اس عورت کے گھر گئے، کھٹکھٹایا، کھٹکھٹا کر کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے حیات تھے. خیر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہاں پہنچے تو اس عورت سے کھٹکھٹا کر کہا کہ اماں جان، آپ کے بارے میں پتہ چلا ہے آپ نابینا ہیں، میں آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں. آج لوگ والدین کی خدمت نہیں کرتے، اپنے گھر میں خدمت نہیں کرتے، اور وہ ڈھونڈ رہے ہیں ایسی شخصیت کو کہ خدمت کسی کی کر دیں. تو اس بڑھیا نے کہا، اس نابینا عورت نے کہا کہ بیٹا آپ کون؟ کہنے لگے میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں. تو وہ بڑھیا کہنے لگی کہ بیٹا مجھے آپ کی کوئی حاجت نہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اماں جان، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اماں جان، میں آپ کی خدمت نہیں کروں گا تو آپ کا کام کون کرے گا؟ تو فرمانے لگی کہ بیٹا میرے پاس ایک شخص آتا ہے، 3 سال سے آ رہا ہے، آتا ہے میرا پانی بھر دیتا ہے مٹکے میں، کھانا پکا دیتا ہے، جھاڑو دیتا ہے، اور پوچھتا ہے اماں جان اور کوئی کام ہے؟ تو میں کہتی ہوں نہیں بیٹا نہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں بھی کام کر دیا کروں گا. تو فرمانے لگی وہ بہتر ہے میرے لیے، 3 سال سے آ رہا ہے، آج تک مجھے اس نے اپنا نام نہیں بتایا، تو نے پہلے دن ہی آ کے بتا دیا کہ خطاب کا بیٹا عمر ہوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئے کہ ایسا کون شخص ہے جو اتنی عاجزی رکھتا ہے کہ اس بڑھیا کی آ کے 3 سال سے جھاڑو دیتا ہے، گھر کی مٹکے پانی بھرتا ہے اور اس کے بعد کھانا پکاتا ہے، اور جب اس کے سارے کام ہو جاتے ہیں تو پھر چلا جاتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے سامنے ایک جھاڑیاں تھی وہاں بیٹھ گیا. جب جھاڑیوں میں بیٹھ گیا تو جو مجھے گمان تھا وہی ہوا کہ رات میں تہجد کے وقت فجر سے پہلے ایک کنڈی کھلی
اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوتے بغل میں رکھ کر دبے پاؤں اس بڑھیا کے گھر جا رہے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آگے چلے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. فرمایا ابو بکر ساری باتیں ایک طرف، یہ جوتا بغل میں کیوں دبا کے جا رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس بڑھیا کی خدمت اللہ کے لیے کر رہا ہوں. جوتوں سے آواز پیدا ہوگی، لوگوں کو پتہ چل جائے گا، لوگوں کو بتانے کے لیے تھوڑی کر رہا. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماؤں بہنوں، یہ عاجزی بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ پاک نے جو اتنا بڑا مقام دیا، پہلے مفتی اعظم ہندوستان تھے، پھر مفتی اعظم پاکستان بنے. فرمانے لگے وہ مجھے لگتا ہے وہ ایک بڑھیا کی میں نے خدمت کی تھی. فرماتے ہیں کہ تھانہ بھون میں ہم جب رہتے تھے تو ایک بڑھیا کنویں سے پانی نکال رہی تھی، ان سے پانی نکل نہیں رہا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ اماں جان میں آپ کی خدمت کر دوں؟ تو بیچاری نے، انہوں نے مجھے کہہ دیا ٹھیک ہے. تو میں کنواں سے پانی نکالتا، مٹکا کندھے میں رکھتا اور اس کے گھر تک اتار دیتا. تو مجھے بڑا سکون ملا. چنانچہ میں نے جب تک وہ بڑھیا زندہ رہی، میں پانی بھرتا روزانہ فجر سے پہلے اور کندھے میں رکھتا اور ان کے گھر تک اتارتا. یہ کون ہے؟ مفتی اعظم پاکستان. اتنے بڑے اللہ والے، لیکن اپنا نفس کا تزکیہ اور ایسی عاجزی اختیار کی. لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی، اللہ کے لیے گرے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکایا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو نیچے رکھا. اللہ پاک نے ان کو سربلندی عطا فرمائی. اور یہ بات صرف ان لوگوں تک محدود نہیں، جو بھی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا اللہ پاک اسے سربلندی عطا فرمائیں گے. اللہ پاک اسے سربلندی عطا فرمائیں گے. اور اسی طریقے سے اگر عاجزی کے برعکس، عاجزی کا ضد کیا ہے؟ عاجزی جھکانا، اپنے آپ کو مٹانا. اور اس کے برعکس کیا بات ہے؟ تکبر. میں کچھ ہوں، مجھے ایسے کیسے کہہ دیا، میں ٹھیک ہوں، میری بات اوپر رکھی جائے. مجھے ایک کہا ہے میں اس کا اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گی. گنجائش ہی نہیں ہے. ہر دل ایسے سخت ہو گئے کہ ہم اللہ کے خوف کو اور اللہ کے ڈر کو بھول چکے ہیں. ہم اگلے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے تیار. اور اللہ پاک فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ تکبر میری چادر ہے اور بڑائی میری تہبند ہے، جو اس میں میری برابری کرے گا اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کے ٹکڑے کر دوں گا. چنانچہ دنیا میں جتنے متکبر لوگ گزرے، اللہ پاک نے ان کے بادشاہت، ان کے خزانوں کے ساتھ انہیں تباہ نیست و نابود کر دیا. اور جو شخص تکبر کرتا رہے گا اور بڑائی اپنے اندر پیدا کر کے رکھے گا، وہ شخص پھنستا چلا جائے گا. چنانچہ اللہ والے فرمایا کرتے تھے کہ میرے لیے ایک جملہ کافی ہے کہ میری ابتدا ایک نطفہ ہے اور میری انتہا ایک مشت خاکی، یعنی کہ مٹی مجھ پہ لوگ ڈال کے چلے جائیں گے. میری اصل حقیقت تو یہی ہے. آج موت اتنی آسان ہو گئی کہ انسان آج ہزاروں لوگوں کو، سینکڑوں لوگوں کو موت میں جاتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اور وہ پھر بھی اطمینان میں ہے کہ شاید مجھے نہیں مرنا. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماؤں بہنوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے مزاج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے مطابق ڈھالنے والے بنے. یہ محافل، یہ مجالس، یہ تذکرے، یہ اسی بات کے ہیں. یہ اس بات کے نہیں ہے کہ نشستن گفتن برخاستن آئے بیٹھے اور چلے گئے، بلکہ آپ اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنے آپ کو ٹٹولیں اور اپنے آپ کو دیکھیں، موازنہ کریں کہ کیا میری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مطابق گزر رہی ہے؟ کیا میں اپنی زندگی گزار رہی ہوں؟ کیا میں اپنی زندگی ایسی گزار رہا ہوں؟
یاد رکھیے گا جب قبر میں جائیں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے 3 سوال ہوں گے، من ربک من دینک من نبیک، تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا ہوگا، اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، یہ کون شخصیت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ صرف دین پر سوال نہیں ختم ہو جائے گا، اللہ ایک سوال پہ نہیں ختم کر دیں گے کہ آدمی بولے ہاں میرا رب اللہ ہے تو بات ختم نہیں، جب تک وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں فرما دے گا کہ میرے نبی ہیں، سچے نبی ہیں، جب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ سوال کا جواب تو سب کو پتا ہے، جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہوگی وہی یہ جواب دے سکے گا، جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی بنانے کی کوشش کی ہوگی وہی جواب دے سکے گا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پیروکاری کرنے کی کوشش کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے گا یا کوشش کرے گی۔ ہم نیک بن رہے ہوتے ہیں تو لوگ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے اندر ہی اندر شیطان ہمیں نفس ہمیں وسوسے ڈالتا ہے کہ ہم سے اچھا نہیں کوئی نہیں، شیطان ہمیں وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ اس سے برا کوئی ہے ہی نہیں، ہم اپنے لیے اپنے آپ کو سب سے بڑا قطب الاقطاب جو ہے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور دوسروں کو جو ہے وہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ نہ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں بہنوں، یہ بہت خطرناک حملہ ہے شیطان کا اور نفس کا، جو اس میں پھنس گیا وہ زندگی بھر کے لیے پھنس گیا، اس کا ہر عمل ضائع، کیونکہ وہ کسی مسلمان کو حقیر، کسی انسان کو حقیر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو تکبر میں ڈال رہا ہے۔ بھائی تکبر میں نہ، تکبر سے بچیں، نہیں میں کہاں تکبر کرتا ہوں، میں کہاں تکبر کرتی ہوں، اللہ کا شکر ہے میں تو تکبر نہیں کرتا، اللہ کا شکر ہے میں تو تکبر نہیں کرتی، یہ جو میں آ رہی نا یہی نشانی ہے، یہ میں ہی نشانی ہے کہ یہ تکبر باقی ہے۔ چنانچہ یہ اذکار، یہ مجالس اسی سلسلے میں ہوتی ہیں کہ ہماری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق آ جائے۔ جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا مقصد بنائیں گے تو ہماری دنیا کی بھی زندگی اللہ راحت اور خیر کے ساتھ بنائیں گے، دنیا کی مشکلات آسان ہوگی، دنیا کی مصیبتیں دور ہوگی، مشکلات میں بھی دل میں راحت اور مشکلات میں بھی، مصیبتوں میں بھی دل میں پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ یہ احساس ہوگا انشاءاللہ پاک صحیح کر دیں گے۔ اور اگر ہم نے اللہ کی بات نہیں مانی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کی تو یاد رکھیں اللہ پاک ہمارے اربوں کی جائیدادوں میں، اللہ پاک ہمارے اسباب کے اندر اتنی بے سکونی پیدا کر دیں گے کہ ہم چاہتے ہوئے بھی سکون نہیں لے سکیں گے، کیونکہ اللہ پاک نے سکون اپنے ذکر میں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک پر عمل کرنے سے رکھا ہے۔ چنانچہ جتنے ہم سنت کے قریب ہوتے چلے جائیں گے اللہ کے محبوب ہوتے چلے جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہوتے چلے جائیں گے، اور جو سنتوں پر عمل کرتا چلا جائے گا ایک دن آئے گا کہ اللہ پاک اس کو اپنے مقربین میں سے بنا لیں گے۔ چنانچہ حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے ولایت کے سارے مقام دکھائے، مجھے ولایت کا ابتدا بھی دکھائی اور انتہا بھی دکھائی، اور ابتدا بھی ولایت کی سنت کی اتباع سے ہے اور انتہائی ولایت بھی اتباع سنت ہے۔ اب ہم اپنی زندگیوں میں سنتوں کو ایک ایک سنت روزانہ ہم کوشش کریں گے، آج اس سنت کو پورا کریں گے، آج اس سنت کو پورا کریں گے، ایک ہفتے بعد اس سنت کو پورا کریں گے، تو سال میں کئی سنتوں پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں سنتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا سنا گیا مجھ سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اپنے دل میں یہ محاسبہ کرنے کی توفیق دے کہ ہم جہاں جا رہے ہیں کہ ہمیں وہاں جانا ہے یا ہمیں صحیح رخ کو پکڑنا ہے، صحیح رخ کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اخلاص والا، ایمان والا، نیک اعمال والا، اخلاص والا بنائے،
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.